اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا بنیادی ہدف مکارم اخلاق کی تکمیل ہے۔ وہ بنیادی چیزیں جو اخلاق کا حصہ ہیں اور ہمیں انہیں سیکھنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں ان مکارم اخلاق پر عمل کر کے ہمیں سعادت کی راہ پر گامزن ہونا چاہیے۔ یقین کی علامات آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی تھی۔ یقین کا پہلا نتیجہ انسان کے وجود پر یہ ہوتا ہے کہ صاحب یقین اپنی زندگی کے تمام تر معاملات پہ اللہ پر اعتماد کرتا ہے اور اللہ کے غیر سے دوری اختیار کرتا ہے۔ لہذا صاحب یقین کے انتہا یہ ہے اس کے یقین کی کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے خائف نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، لیکن صاحب یقین اللہ کے علاوہ کسی سے خائف نہیں ہے۔ جتنی بھی موجودات اس دنیا میں موجود ہیں، چاہے انسانوں کی صورت میں ہو، چاہے حیوانات کی صورت میں ہوں، چاہے جنات کی صورت میں ہوں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو انسان پر مسلط نہیں کر سکتا۔ لہذا صاحب یقین ان موجودات سے خائف نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ خائف ہے کہ اللہ ان موجودات کو اس پر مسلط نہ کرے، لیکن انسان اس کی رضا پر راضی ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ انسان پر کوئی موجود مسلط ہو جائے تو انسان اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ یہ صاحب یقین کی علامت ہے۔ اور صاحب یقین کا دوسرا اثر جو کل آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ صاحب یقین نہایتی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ عبادت اور بندگی میں لگا رہتا ہے۔ لہذا اس کی زندگی کے تمام تر اعمال، رفتار، کردار، گفتار، طرز عمل، سوچ سب اللہ کی بارگاہ میں انکساری کی حالت میں ہوتا ہے، عاجزی کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ صاحب یقین اللہ کی بارگاہ میں ہمہ وقت عبادت میں اور اطاعت میں مصروف ہے۔ کیوں؟ چونکہ خداوند متعال نے زندگی کے تمام لمحوں سے متعلق جو ہے وہ احکام اور دستور العمل اس انسان کے لیے بیان کر دیا ہے۔ اب اس انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ یہ اس دستور العمل پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عبادت میں اور اطاعت میں ہر وقت فرمان بردار حالت میں اور مطیع حالت میں خود کو پیش کرے۔ اور صاحب یقین کے یقین کا اس کے وجود پر تیسرا نہایت اہم اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی صاحب یقین مستجاب الدعا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یعنی جب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے تو چونکہ اس کا اللہ کی بارگاہ میں اس قدر پختہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا اور اس کی دعا مستجاب ہو جاتی ہے، بلکہ بیان کرتے ہیں کہ صاحب یقین صاحب کرامت ہوتا ہے۔ یعنی اللہ اس کے یقین کی بدولت اسے
اس مقام تجرد پر فائز کر دیتا ہے کہ جہاں سے وہ اس عالم ملک پر اور اس عالم دنیا پر اس کا احاطہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی منشا سے اس عالم ملک میں تصرف کر سکتا ہے۔ لہذا صاحب یقین جو اس دنیا میں جو ہے وہ تصرفات کرتا ہے، وہ اللہ کی اذن سے اور اللہ کی اجازت سے ان تصرفات کو انجام دیتا ہے۔ پس صاحب یقین مستجاب الدعا ہوتا ہے، اور صاحب یقین صاحب کرامت ہوتا ہے۔ لہذا جس انسان کے یقین کا رتبہ زیادہ ہوگا، اسی مقدار میں اپنے یقین کے مطابق اس کے تجرد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا انسان جب یقین کے بلند ترین رتبے پر فائز ہوتا ہے تو ایسا انسان تجرد کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ چونکہ ہم پیچھے آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ علم اور تجرد دونوں ایسے قریبی دوستوں کی طرح ہیں جنہوں نے اپنی باہیں ایک دوسرے کی گردن پر ڈال رکھی ہیں، یعنی لازم اور ملزوم، کہ ان دونوں دوستوں میں سے کسی ایک کا تصور بھی انسان کو دوسرے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ ایک کا حضور دوسرے کے حضور کے یقینی ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ لہذا اگر علم ہے تو تجرد ہے، اگر تجرد ہے تو علم ہے۔ جس قدر انسان عالم ہوتا ہے اس کے یقین کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس انسان کے تجرد میں بھی اسی علم اور یقین کے مراتب کے اعتبار سے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہے، اور انسان صاحب کرامت ہو جاتا ہے۔ جو انسان اس دنیا میں چاہتا ہے وہ کہتا ہے کن، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ اس صاحب یقین کو یہ عنایت عطا کرتا ہے کہ اللہ اسے مقام کن کا مالک بنا دیتا ہے کہ ایھا الانسان المؤمن، جب تو کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دے کن، تو وہ ہو جائے گی۔ تیرے اس کن کے ماتحت وہ شے وجود میں آ جائے گی، وہ شے ایجاد ہو جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صاحب یقین کو انعام اور اکرام سے نوازتا ہے، اور اس پر حدیث قرب نوافل آپ لوگ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صاحب یقین اس عالم کائنات میں تصرف کر سکتا ہے، اور یہ تصرف مجردات کی شان کے مطابق ہے۔ یہ جو عالم تجرد، جو اس عالم دنیا سے اوپر کا عالم ہے، جو اس عالم میں موجود ہے، وہ اس عالم دنیا پر احاطہ رکھتی ہے، یعنی اپنے یقین اور اپنے علم کی بنیاد پر ہوتا وہ اس عالم میں ہے، لیکن چونکہ اس عالم کی بدولت اب اس کا دوسرے عالم سے ایک رابطہ مضبوط اور پختہ ہو چکا ہے، وہ صاحب تجرد ہو چکا ہے، تو ایسا صاحب تجرد اس عالم جو ملک ہے اور اس عالم کائنات میں تصرفات کو انجام دے سکتا ہے۔ لہذا حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ایک روایت یہاں نقل فرما رہے ہیں مرحوم ملا احمد نراقی کہ یقین بندے کو ہر بلند ترین مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ لہذا انسان کا جس قدر یقین ہوگا اس کا رتبہ اسی مقدار میں بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا انسان کو اپنے یقین کو پختہ کرنا ہے۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہ احادیث اور یہ واقعات جنہیں یہاں نقل کیا جا رہا ہے، مثلا مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف بحار الانوار ہے، جلد نمبر 70 ہے، صفحہ نمبر 179 ہے، اور حدیث نمبر 45 ہے۔ اس کے تحت وہ ایک جو ہے وہ روایت کو نقل فرما رہے ہیں کہ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے۔ لہذا روایت یوں ہے، ذکر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تذکرہ ہوا کس بات کا؟ یہ مطلب کہ ان عیسی ابن مریم علیہ السلام کان یمشی علی الماء، کہ حضرت عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے، پانی میں غرق نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہم پانی پر چلتے ہیں تو غرق ہو جاتے ہیں، کوئی بھی انسان تجربہ کر کے دیکھ لے، دریاؤں میں، سمندروں میں وہ اگر پیر رکھتا ہے، قدم رکھتا ہے تو فوراً ڈوب جاتا ہے۔ دریا کی اور سمندر کی امواج اسے اپنے اندر جو ہے وہ لے جاتی ہیں، اسے ڈبو دیتی ہیں، اور انسان کا زمین کے اندر جو ہے وہ پانیوں کی گہرائیوں کے اندر جو ہے وہ انسان غرق ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ و علیہ السلام کی یہ کیفیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ سخت ترین، دشوار ترین امواج کے باوجود پانی پر ایسے چلا کرتے تھے جیسے انسان زمین پر چلا کرتا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پریشانی کے۔ تو حضرت رسول خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ کا ذکر اس انداز میں ہوا کہ کانا یمشی علی الماء، یعنی عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے، اور اصحاب اس واقعے کو تعجب کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، عیسیٰ تو پانی پر چلا کرتے تھے۔ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو زاد یقین لمشى علی الہواء، کہ اگر حضرت عیسیٰ کے یقین میں مزید اضافہ ہوتا تو وہ پانی تو کیا، وہ ہوا کے اوپر چلا کرتے۔ آج آپ دیکھیں ہوا کے اوپر ہوائی جہاز پرواز کرتے ہیں اور فلائی کرتے ہیں اور چلا کرتے ہیں، اور زمین پر نہیں گرتے، زمین کی کشش ثقل ان کو اپنی طرف نہیں کھینچ رہی، وہ بغیر کسی رکاوٹ کے آسمانوں پر پرواز کر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے لیے رکاوٹ ایجاد نہیں ہو رہی ہے۔ اگر انسان کے یقین میں اضافہ ہو جائے تو انسان ہوا پر چلنا شروع کرے، جسے آپ اپنی زبان میں جو ہے وہ طی الارض بھی کہتے ہیں۔ طی الارض در واقع ہوا ہی میں چلنا ہے، لیکن وہ زمین کو طے کرنا ہے، اور یہ طی الارض بھی یقین کے مراتب سے حاصل ہوتا ہے۔ پس انسان پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑ سکتا ہے، کشتیوں کی طرح انسان جو ہے وہ مچھلیوں کی طرح اور کشتیوں کی طرح پانی کی سطح کے اوپر چل سکتا ہے۔ انسان زمین کو طے کر سکتا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے زمین خود بخود سمٹ جائے، سکڑ جائے، اور انسان جس سمت کا اور جس مقصد کا ارادہ کرے وہ مقصد اور وہ سمت انسان کو حاصل ہو جائے اور انسان اس جگہ پر پہنچ جائے۔ لہذا حضرت عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے، اور حضرت خاتم الانبیاء نے فرمایا کہ اگر ان کے یقین کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا تو وہ ہوا پر چلا کرتے۔ اچھا، اب یہاں روایت البدایہ والنہایہ صفحہ جو ہے وہ 496 پر یہ ابن کثیر دمشقی اس روایت کو لکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قیل لعیسی ابن مریم یا عیسیٰ بأی شیء تمشی علی الماء، حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ و علیہ السلام کے حواری حضرت عیسیٰ سے سوال کرتے ہیں، اسی تعجب میں جو تعجب اصحاب خاتم الانبیاء کو تھا کہ حضرت عیسیٰ پانی پر چلا کرتے ہیں، تو گویا کہ ایک ایسا ہی تعجب حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو بھی لاحق تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، بأی شیء تمشی علی الماء، اے عیسیٰ ہمارے لیے یہ بیان کریں کہ کس چیز کی بدولت آپ پانی کے اوپر چلا کرتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ فقال، تو عیسیٰ فرماتے ہیں، بالایمان والیقین، کہ میرے ایمان کا درجہ اس قدر بلند ہے اور اس ایمان پر میرے یقین کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ میں پانی پر چل سکتا ہوں، پس میں اپنے ایمان اور یقین کی بلندی کی وجہ سے پانی کے اوپر چلا کرتا ہوں اور پانی میں غرق نہیں ہوتا ہوں۔ قالو، تو یہ اصحاب حضرت عیسیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں، فَإِنَّا آمَنَّا كَمَا آمَنْتَ وَأَيْقَنَّا كَمَا أَيْقَنْتَ، اے عیسیٰ اگر ایسی بات ہے تو ہم بھی اسی طرح سے
ایمان لے آئے جیسے آپ ایمان لے کر آئے ہیں، اور اسی طرح سے ہم بھی یقین کے مرتبے پر فائز ہو گئے جیسے آپ یقین کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اب بتائیے یا عیسیٰ، کیا ہم پانی پر چل سکتے ہیں؟ چونکہ ہمارا یقین بھی وہی یقین ہے کہ جو آپ کا ہے، اور ہمارا بھی ایمان وہی ہے جو آپ کا ایمان ہے۔ قال، حضرت عیسیٰ نے ان سے یہ کہا، فامشوا اذن، اگر آپ کا ایمان اور یقین میرے ایمان اور یقین کے مرحلے کی مقدار میں پہنچ چکا ہے، فامشوا اذن، تو پس تم بھی پانی کے اوپر چلو، پھر کیا مسئلہ ہے، پھر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فمشوا معه فی الموج فغرقوا، تو وہ حضرت عیسیٰ علی نبینا کے ساتھ پانی پر اور امواج پر سفر کرنے لگے، لیکن جیسے ہی انہوں نے پانی پر اور پانی کی امواج پر اپنا قدم رکھا، فغرقوا، تو وہ غرق ہونے لگے، پانی میں ڈوبنے لگے۔ اب حضرت عیسیٰ تو پانی میں نہیں ڈوب رہے، لیکن ان کے حواری پانی میں غرق ہو رہے ہیں اور ڈوب رہے ہیں۔ وہی پانی جو عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو غرق نہیں کر رہا، ڈبو نہیں رہا، وہی پانی حضرت عیسیٰ کے اصحاب کو پانی میں غرق بھی کر رہا ہے، ڈبو بھی رہا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ اس پانی پر چل رہے ہیں ایمان اور یقین کی بدولت، اور یہ اصحاب بھی مدعی ہیں کہ ہمارا بھی ایمان وہی ایمان ہے جو حضرت عیسیٰ کا ہے، اور ہمارے یقین کا رتبہ بھی وہی رتبہ ہے جو حضرت عیسیٰ کا ہے۔ اب جب ایسا مرحلہ آ گیا اور پانی میں ڈوبنے لگے، فقال لهم عیسیٰ ما لکم، حضرت عیسیٰ نے ان سے سوال کیا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں ڈوب رہے ہو؟ قالوا خفنا الموج، تو وہ کہنے لگے، یا عیسیٰ، ہمیں اس دریا اور سمندر کی امواج سے خوف لاحق ہے، اس خوف کی وجہ سے ہم پانی میں ڈوب رہے ہیں۔ قال، تو حضرت عیسیٰ نے ان سے یہ کہا، الا خفتم رب الموج، کیا تم اس دریا کی امواج کے رب سے خائف نہیں ہو بلکہ اس موج سے خائف ہو؟ اگر تم موج سے خائف ہو تو یقیناً یہ موج تمہیں سمندر برد کر دے گی، تمہیں ڈبو دے گی، لیکن اگر تم اللہ سے اور اس موج کے رب سے خائف ہو اور تمہارا اس رب پر ایمان اور یقین وہی ایمان اور یقین ہے جو عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا ہے، تو ہرگز یہ امواج تمہیں اپنے اندر نہیں ڈبو سکتی ہیں۔ اب پھر آگے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ فقد الحواریون نبیہم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے نبی حضرت عیسیٰ ان سے کھو گئے، اور وہ ان کو تلاش کرنے لگے ہیں کہ عیسیٰ کہاں چلے گئے، عیسیٰ کہاں چلے گئے۔ فوجدوہ، انہوں نے دیکھا عیسیٰ کو، یمشی علی الماء، کہ وہ پانی کے اوپر چل رہے تھے۔ فقال لہ رجل منہم، تو انہی حواریوں میں سے ایک انسان نے حضرت عیسیٰ سے خطاب کیا، یا نبی اللہ اجیئو الیکا، اے نبی اللہ کیا میں آپ کی طرف آ جاؤں؟ قال بلا، تو حضرت عیسیٰ نے کہا ہاں ہاں آپ بھی میری طرف آ جاؤ۔ فوضع رجلہ علی الماء فغرق، تو اس انسان نے اپنے پیر کو پانی پر رکھا اور وہ غرق ہونے لگا۔ فقال لہ عیسیٰ، تو حضرت عیسیٰ نے اس سے یہ سوال کی، اس سے یہ کہا، یا قصیر الایمان، اے کم ایمان کے حامل انسان، لو انا لابن آدم من الیقین قدر شعیرۃ لمشى علی الماء، حضرت عیسیٰ اس سے کہتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اگر انسان کا یقین ایک جو کے دانے کے مساوی اور برابر ہو جائے، لمشى علی الماء، تو وہ پانی پر چلنا شروع کر دے۔ پس پانی پر چلنا ہنر نہیں ہے، اصل ہنر اور اصل جو معیار ہے وہ انسان کے ایمان اور انسان کے یقین کے مراتب کا بلند ہونا ہے۔ جس قدر انسان کا ایمان اور یقین کا رتبہ بلند ہوگا، پانی تو سہل ہے، حضرت خاتم الانبیاء کے مطابق وہ ہواؤں پر پرواز کرے گا اور ہوائیں اسے اپنے لیے جو ہے وہ راستہ دے دیں گی، ایسا انسان جو ہے اس کے لیے زمین سکڑنا شروع ہو جائے گی، ایسا انسان صاحب کرامت ہو جائے گا، ایسا انسان مستجاب الدعا ہو جائے گا۔ پس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے یقین کے رتبے میں
اضافہ کرے۔ پس ان احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس انسان کے یقین کا مرتبہ بلند ہوگا اس سے کرامت ظاہر ہوگی، کیوں؟ چونکہ جمیع فضائل جو ہے وہ یقین ہے، انسان کے وجود سے تمام فضائل اور تمام کرامات سرزد ہوں گی اگر انسان صاحب یقین ہو۔ انسان تمام محاسن کا مجموعہ ہو جائے گا، ہر وہ چیز جس پر حسن کا اطلاق ہوتا ہے اس انسان صاحب یقین سے وہ شے سرزد ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں عزیزان محترم، یقین کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ تو یقین کے عزیزان محترم مراتب ہیں۔ مراتب یقین کیا ہیں؟ یقین کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یقین کا ہے علم الیقین، پہلا مرتبہ علم الیقین کا ہے، یعنی انسان جو اس کا نظریہ ہے، جو اس کا یقین ہے وہ واقع کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ چیز جو واقعیت رکھتی ہے، جو حقیقت رکھتی ہے، انسان کا یقین اس واقعیت اور حقیقت کے عین مطابق ہے۔ یہ ہے یقین کا پہلا مرحلہ، اسے علم الیقین کہتے ہیں۔ وہ چیز جو حقیقت خارجیہ ہے انسان کا، اس کے عین مطابق علم ہے۔ جیسے باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے تو میرا یقین اسی کے مطابق ہو کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور واقعاً بھی دھوپ نکلی ہو۔ لیکن اگر باہر دھوپ نہیں نکلی ہے، باہر بادل آ چکے ہیں، باہر برف پڑ رہی ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، سورج نہیں ہے، سورج چھپ چکا ہے، یا اصلاً رات ہے، لیکن میرا یقین یہ ہو کہ نہیں باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے، باہر شدید گرمی ہے اور شدید دھوپ جو ہے، سورج اپنی جو ہے وہ تمازت پھیلا رہا ہے، اگر انسان کو یہ یقین ہو تو یہ یقین واقعیت کے مطابق نہیں ہے۔ چونکہ واقعیت کے مطابق نہیں ہے لہٰذا ایسا انسان علم الیقین کے مرتبے پر فائز نہیں ہے۔ علم الیقین کا مرتبہ یہ ہے کہ انسان کا یقین واقع کے عین مطابق ہو، اور اس مرتبے پر انسان استدلال قائم کرتا ہے، برہان لے کر آتا ہے، مقدمات کو مرتب کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے یہ یقین کا رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اب مقدمات میں انسان اپنی کھڑکی کو پردہ ہٹاتا ہے اور باہر دیکھتا ہے تو ہاں سورج نکلا ہوا ہے۔ انسان گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو جا کر دیکھتا ہے آسمان کی طرف تو ہاں سورج نکلا ہوا ہے۔ یا انسان جو ہے وہ کمرے میں موجود گرمی کا اندازہ لگا کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس قدر اس کمرے کے اندر گرمی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باہر دھوپ موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ باہر سورج اپنی تمازت کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے آسمان کے اوپر۔ پس انسان دلائل کو، مقدمات کو مرتب کرتے ہوئے ایک ایسی حقیقت تک پہنچتا ہے جو واقع میں موجود ہے، عالم خارج میں وہی حقیقت اسی انداز میں موجود ہے۔ اور یہ انسان کیسے اس نقطے پر پہنچا؟ علم الیقین کے ذریعے سے انسان پہنچا۔ یہ علم کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ علم دلائل کے ذریعے سے حاصل ہوا، برہان کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ دلائل اور برہان کے مقدمات کو مرتب کرنے سے یہ علم الیقین کا مرتبہ انسان کے لیے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں مصنف اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے انسان دور سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھ رہا ہے، وہاں سے بہت ہی کالے رنگ کا دھواں آسمان پر موجود ہے۔ اب انسان اس دھوئیں کو دیکھ کر یہ یقین حاصل کر لیتا ہے کہ یہ دھواں جس جگہ سے اٹھ رہا ہے اس کے نیچے یقیناً کہیں نہ کہیں آگ لگی ہے، یا لگائی گئی ہے یا خود بخود لگ گئی ہے، لیکن آگ ہے تو اس آگ کی وجہ سے آسمان پر اس سیاہ رنگ کا دھواں موجود ہے۔ پس انسان دھوئیں کے وجود سے آگ کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، یہ ہے علم الیقین کا مرتبہ، اور انسان اس یقین کے مرتبے پر فائز ہے۔ اور دلیل کیا ملی ہے اس کو اس یقین تک پہنچنے کی؟ وہ کالے رنگ کا، سیاہ رنگ کا دھواں۔ یا بس اوقات انسان فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو ایک مخصوص سمت میں فوراً تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے اور جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اب یہ گاڑیاں جا رہی ہیں، یہ دلیل ہے کہ جس طرف جا رہی ہیں وہاں کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ پس انسان کو پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ گاڑیاں جا رہی ہیں تو یہ جا رہی ہیں کہیں اطفاء حریق کے لیے، آگ کو بجھانے کے لیے۔ پس انسان ایسے ہی مقدمات کو اور ایسے ہی دلائل کو مرتب کرتا ہے اور ایک نتیجے تک پہنچتا ہے جس نتیجے کو علم الیقین کہا جاتا ہے۔
یقین کا دوسرا مرتبہ ہے عین الیقین۔ عین الیقین کا مرتبہ عزیزان محترم، یا انسان اپنی انہی ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہے کسی شے کو، یا انسان اپنی باطنی آنکھوں سے کسی حقیقت کو مشاہدہ کرتا ہے۔ انسان باطنی آنکھ سے اگر دیکھتا ہے تو یہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے کی نسبت زیادہ واضح، شفاف اور زیادہ روشن ہے۔ کیوں؟ چونکہ میری یہ ظاہری آنکھیں محدود ہیں، لیکن میری باطنی آنکھ جو ہے، خداوند متعال نے جو مجھے چشم بصیرت باطن عطا کی ہے، وہ اس قدر بصیرت ہے کہ میں اس دروازے کے پیچھے کیا ہے اس کو بھی مشاہدہ کر سکتا ہوں، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے میں مشاہدہ کر سکتا ہوں۔ پس یہ در و دیوار جو اس عالم مادہ میں رکاوٹ اور معنی کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ میری اس چشم بصیرت باطنی کے آگے رکاوٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ میں اس عالم ملک سے ملکوت کا مسافر ہوں، اور ملکوت میں جب انسان پہنچ جاتا ہے تو انسان ان حقائق کو مشاہدہ کرتا ہے جو اس عالم ملک کے اندر جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں۔ لہذا انسان کا جس قدر رتبہ بلند ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس کی دید تیز ہو جاتی ہے۔ لہذا جو باطنی آنکھ سے دیکھنے والا انسان ہے وہ در واقع اس ظاہری آنکھ کی نسبت زیادہ بینا ہے، لیکن عین الیقین کے مرتبے میں یہ ظاہری آنکھ بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور انسان اس ظاہری آنکھ سے حقیقت کو مشاہدہ کر لیتا ہے۔ علم الیقین میں نے دھوئیں کو دیکھا، اور دھوئیں کو دیکھ کر میں آگ کی حقیقت تک پہنچ گیا۔ علم الیقین میں نے فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، تو اس سے میں جو ہے وہ آگ کی حقیقت تک پہنچ گیا۔ میں نے ایک سمت میں پولیس کی بہت زیادہ گاڑیوں کو جاتے ہوئے دیکھا، تو اس سے یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ موجود ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے جو یہ پولیس وہاں جا کر اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہی ہے۔ یا آپ اپنے شہروں میں اور اپنے ملکوں میں دیکھ لیں، اگر آپ کے شہروں میں کنٹینر بہت زیادہ لگے ہیں تو آپ احتجاج کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یقیناً کسی سیاسی پارٹی نے یا کوئی مظاہرہ کیا ہوگا، یا کوئی جلوس نکالا ہوگا، یا کہیں ہڑتال یا کوئی احتجاج کیا ہوگا، جس وجہ سے ہماری سڑکوں پر یہ کنٹینر موجود ہیں۔ اور جب وہ کنٹینر ہٹ جاتے ہیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ اب وہ مظاہرہ اور وہ جلوس ختم ہو گیا۔ یہ سب مراحل تھے علم الیقین کے، لیکن عین الیقین میں انسان ان وسائط کی طرف نہیں جاتا ہے، خود اپنی ظاہری آنکھوں سے آگ کو بھڑکتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑی لمبی چوڑی عمارت جو ہے وہ میرے سامنے آگ کی جو ہے وہ شعلوں کے اندر جو ہے وہ لپٹی ہوئی ہے، بس میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ عین الیقین ہے، اس میں کوئی تردید ایجاد نہیں کر سکتا۔ علم الیقین میں تردید ایجاد کی جا سکتی ہے، کہا نہیں وہ جو ہے وہ آگ نہیں لگی ہوئی تھی وہاں در واقع کوئی جہاز گرا تھا، اس کی وجہ سے وہ دھواں تھا، اور وہ آگ وہاں پہ نہیں تھی، بلکہ اس کے گرنے سے ہی دھواں سیاہ رنگ کا جو ہے نا وہ اٹھ گیا تھا، آگ کوئی نہیں لگی ہوئی تھی، یا کوئی اور ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے وہ دھواں ایجاد ہو گیا، آگ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ تو انسان وہاں خطا کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن عین الیقین میں جب انسان ایک حقیقت کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے تو انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چیز جو میں دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے۔ جیسے انسان ایک مظاہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، لوگوں نے پلے کارڈ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب مجھ سے کوئی پوچھے بھئی تم کیا دیکھ رہے ہو، تو میں کہوں گا میں مظاہرہ دیکھ رہا ہوں، میں ہڑتال کو دیکھ رہا ہوں، میں جلوس کو دیکھ رہا ہوں، یہ میری آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے۔ میں آگ کو دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں وہ دریا میں ایک نوجوان گرا ہے اور وہ اب غرق ہو رہا ہے، اس کو لوگ نجات دینے کے لیے، بچانے کے لیے جو ہے وہ کودنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس کی طرف اپنا رسیاں پھینک رہے ہیں تاکہ وہ جوان اس رسیوں کو پکڑ کر نجات حاصل کر سکے، لیکن وہ رسیوں کو تھام نہیں پا رہا، اس قدر پانی کا بہاؤ تیز ہے۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بشرطے کہ انسان کی آنکھیں اس کو واقعاً حقیقت ہی دکھائیں۔ بس اوقات انسان کی آنکھیں بیمار ہو جاتی ہیں اور وہ حقیقت کو دیکھنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ظاہری آنکھ کی مثال التوحید صفحہ نمبر 305 ہے، اور بہار الانوار میں مرحوم مجلسی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 27 ہے، حدیث نمبر 2 کے تحت
ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے دعلب یمانی، جو حضرت امیر المؤمنین کا ایک صحابی ہے، بعض لوگوں نے دعلب کو ایک اچھا انسان متعارف کروایا ہے اور اس کی تعریف کی ہے، اور بعض لوگوں نے اس دعلب کو ایک پازیٹیو کریکٹر کا مالک اور مثبت کردار کا حامل صحابی بیان نہیں کیا ہے۔ تو یہ حضرت امیر المؤمنین سے یہ دعلب یمانی سوال کرتا ہے اور حضرت اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ حل رأیت ربک یا علی، کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں جواب میں، لم اعبد ربا لم اراہ، میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جس رب کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ تو پس حضرت کا یہ جواب حضرت کی باطنی آنکھوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنی دید بصیرت سے دیکھا ہے۔ پس جس رب کو میں نے دیکھا ہے وہ حقیقت رکھتا ہے، وہ مجاز نہیں ہے۔ اس ظاہری آنکھوں سے رب کو دیکھنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ اور پھر حضرت فرماتے ہیں وَلَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ، کہ اس ذات کو دل ایمان کی حقیقت سے مشاہدہ کر سکتے ہیں، یعنی وہ ذات ظاہری آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی ہے، بلکہ اس ذات کو اگر انسان نے دیکھنا ہے تو وہ اپنی باطنی آنکھوں سے اور ایمان کی حقیقت سے اس ذات کو دیکھ سکتا ہے۔ اب یہاں بعض نقل کرنے والے یوں نقل کرتے ہیں کہ دعلب یمانی نے حضرت سے جو سوال کیا، حل رأیت ربک، اے علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، یہ سوال ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس سوال کا جواب اس انداز میں دیا ہے کہ لم اعبد ربا لم اراہ، میں نے اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے نہ دیکھا ہو۔ بعض لوگوں نے جواب یہ دیا ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حضرت کا جواب نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت کے جواب کا مفہوم ہے، یعنی معنی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت نے جواب یہ دیا ہے لیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، کہ اس ذات کو ایمان کی حقیقت سے قلوب جو ہیں وہ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ پس اس جملے کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس جملے کا معنی یہ بنتا ہے کہ لم اعبد ربا لم اراہ، میں نے اس رب کی عبادت ہی نہیں کی ہے کہ جس کو میں نے نہ دیکھا ہو۔ یہ نقل معنی ہے اس جملے کا۔ ملا احمد نراقی جو ہیں وہ یہاں اس کتاب معراج السعادہ میں جو جواب نقل فرما رہے ہیں تو وہ فرما رہے ہیں کہ رعا قلبی الربی، کہ میں نے اپنے دل کی آنکھ سے رب کو دیکھا ہے۔ اس جواب کو مرحوم جو ہے وہ ملا احمد نراقی نقل کر رہے ہیں، لیکن اس کتاب کی چونکہ تحقیق ایک موجود ہے نیچے حاشیے میں، تو تحقیق والا محقق لکھتا ہے کہ یہ جملہ کہ رعا قلبی الربی، یہ جو ملا احمد نراقی نے جملہ نقل کیا ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، ہم نے اسے حدیثی کتابوں میں جستجو کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ جملہ ہمیں حضرت امیر المومنین سے نہیں ملا، بلکہ حضرت خاتم الانبیاء کا یہ جملہ موجود ہے، جسے التوحید، کتاب توحید مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، بہت ہی موٹی کتاب ہے، 3 جلدوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کی اشاعت ایک ہی جلد کے اندر جو ہے وہ 3 جلدوں کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو کتاب توحید صفحہ نمبر 116 ہے، حدیث نمبر 17 ہے، یا مرحوم مجلسی نے بہار الانوار جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 54 ہے، حدیث نمبر 32 ہے، اور حدیث نمبر 34 میں یہ جملہ موجود ہے کہ نعم رآہ بقلبہ، یعنی رسول خدا اس جملے کو بیان فرما رہے ہیں کہ جی ہاں دیکھا ہے اس ذات کو، اس پروردگار کو، بقلبہ ہی یعنی اپنے دل کی حقیقت سے، یعنی وہی ایمان کی گہرائی سے۔ اور یہ مرتبہ جو دل کی گہرائی سے اللہ کی زیارت کرنا ہے یا اللہ کو دیکھنا ہے، یہ مرتبہ عزیزان محترم ریاضت نفس کی بدولت انسان اس مرتبے پر پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان کا نفس پاکیزہ ہے تو یہ انسان اپنی نفس کی پاکیزگی کے بدولت، یہ انسان مجاہدت نفس کی بدولت جو ہے وہ اس مقام پر پہنچ سکتا ہے معرفت کے، کہ گویا وہ اپنے پروردگار کو دیکھ کر اس کی
عبادت کر رہا ہے۔ پس جب تک انسان کے لیے تجرد تام کی کیفیت حاصل نہ ہو جائے، انسان اس مرتبے پر اور اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور جب تجرد تام کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے ایک انسان کی، یعنی وہ علم اور یقین کی بدولت تجرد کے اس بلند ترین تام مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، تو وہ اپنے رب کو ایسے ہی گویا کہ دیکھ رہا ہے جیسے وہ عین الیقین میں اپنے سامنے آگ کو مشاہدہ کر رہا ہو۔ پس عین الیقین کی ایک مثال یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھ سے، اس ظاہری آنکھ سے آگ کو دیکھے، اور عین الیقین کی ایک دوسری مثال ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے یقین کی بدولت تجرد کے اس تام مرحلے پر فائز ہو جائے کہ وہ اپنی باطنی دید اور حقائق ایمانی کے اس بلند ترین رتبے پر فائز ہونے کی وجہ سے اپنے رب کی زیارت کر رہا ہو۔ اور یقین کا تیسرا مرتبہ عزیزان محترم حق الیقین ہے، اور یہ یقین کا عزیزان محترم سب سے بلند درجہ ہے۔ اس بلند ترین درجے کو جو ہے وہ علمی اصطلاح میں، فلسفی کتابوں میں اور حکمت کی کتابوں میں، عرفانی کتابوں میں عاقل و معقول کے درمیان معنوی وحدت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ عاقل اپنی ذات کو معقول کے فیوزات کا قطرہ اور معقول سے مرتبط جانتا ہو، یعنی لمحہ لمحہ اس کے انوار جو ہے وہ اس جو ہے وہ عاقل پر اشراقات کر رہے ہوں اور وہ ان کو مشاہدہ کر رہا ہو۔ جیسے سورج کی کرنیں زمین پر پڑتی ہیں اور بس اوقات انسان ان کرنوں کو آتے ہوئے مشاہدہ کر لیتا ہے، جس کی دید اتنی قوی ہے، تو یہ اللہ کی جانب سے جو ہے وہ اس انسان کے اوپر جو آنے والی جو انوار کی کرنیں ہیں ان کو مشاہدہ کر لے۔ پس انسان جو عاقل ہے اور معقول، جس ساتھ کو اس نے تعقل کیا ہے، یہ ایک ہی مرتبے میں انسان کے نفس میں آ کر جمع ہو جائیں اور وحدت اختیار کر لیں، تو عاقل اور معقول کے درمیان ایک معنوی وحدت ہے۔ جیسے آگ پر یقین کرنا ہو انسان نے کہ یہ آگ ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ یہ آگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور اس کے شعلے جو ہیں وہ دہک رہے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں مجھے حق الیقین حاصل ہو جائے۔ تو حق الیقین حاصل کرنے کا مرحلہ کیا ہے کہ میں خود آگ میں کود پڑوں۔ جب آگ میں کودوں گا اور آگ کی تمام شعلے اور تمام ذرات اور تمام وہ جو آگ کی تپش ہے وہ میرے وجود کے ذرے ذرے کو جھلسا رہی ہوگی، تب مجھے آگ کا جو یقین حاصل ہوگا وہ یقین حق الیقین کا مرحلہ ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی تردید کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا بس اوقات علماء مثال دیتے ہیں کہ وہ انسان جو واقعیت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عالم خارج میں کوئی واقعیت موجود نہیں ہے، اس کو اٹھا کر جو ہے وہ آگ میں پھینک دو، یا اس کو اٹھا کر پانی کے حوض میں پھینک دو۔ جب وہ پانی کے اندر گرے گا اور ڈبکیاں مارے گا تو آپ سے کہے گا مجھے بچاؤ، تو آپ اس کو کہیں گے کہ کہاں، کوئی پانی نہیں ہے، یہاں تو کوئی آگ ہی نہیں ہے، کس چیز سے آپ کو بچاؤں، یہاں تو کوئی آگ ہے ہی نہیں۔ چونکہ آپ کہتے ہو کوئی چیز واقعیت نہیں رکھتی ہے، کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتی ہے، تو یہاں پانی تو ہے ہی نہیں، یہاں آگ تو ہے ہی نہیں، تو آپ کے نظریے کے مطابق جب کوئی چیز ہی نہیں ہے تو آپ کو کس چیز سے بچایا جائے؟ یہ درواقع ایک ایسے بیمار آدمی کے علاج کا ایک طریقہ علماء نے بیان کیا ہے۔ لہٰذا ایسے ہی انسان کے جو حق الیقین کے مرتبے پر پہنچنا چاہتا ہے وہ آگ کے اندر کود کر آگ کی جو حقیقت ہے اس کو اپنے قریب سے لمس کرتا ہے۔ اب یہاں انسان جو ہے وہ حق الیقین کے مرتبے پر فائز ہو چکا ہے، کیوں؟ چونکہ یہاں آگ کا وجود اور اس انسان کا وجود اب وحدت اختیار کر چکا ہے، اب ایک ہو چکا ہے، اب ان دونوں میں کوئی دوئیت نہیں ہے۔ اب انسان اس آگ کی حرارت کو، اس آگ کے شعلے کو اپنے وجود کے ذرے ذرے میں لمس کرے گا۔ لہٰذا اس مرتبے تک پہنچنا چاہتا ہے اگر انسان، تو انسان کو نہایت سخت اور دشوار ریاضت کرنے کی کوشش ہے۔ پس اگر انسان حق الیقین کے مرتبے پر فائز ہونا چاہتا ہے تو ایسے انسان کو نہایت سخت اور دشوار ریاضت کرنے کی ضرورت ہے۔
اس انسان کو عام عادات اور رسومات جو معاشرے میں رائج ہیں اور انسان کو حقیقت سے دور کر دیتی ہیں، اس انسان کو خود کو اپنے وجود کو ان عادات و رسومات سے پاکیزہ کرنا ہے۔ اس انسان کو اپنے وجود سے شہوت کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دینا ہے۔ اب یہ انسان حق الیقین کے مرتبے پر پہنچ سکتا ہے۔ اور شہوت یہاں صرف جنسی شہوت نہیں بلکہ خواہشات نفس ہیں جو انسان کو برائی کی طرف جو ہے وہ ابھارتی ہیں۔ ان النفس لامارہ بالسوء، انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف جو ہے وہ کھینچتا ہے۔ پس یہ جو برائی کی طرف انسان کو جو کھینچ رہا ہے اس کا نفس، یہ اس کی شہوت ہے، یہ اس کی خواہش ہے۔ لہٰذا آگے کہتے ہیں دل کو خیالات، دل کے اندر سے جو ہے وہ ہر قسم کے خیالات کو پاکیزہ کرنا ہے اس دل کو، اور بطور خاص وہ خیالات جو شیطانی خیالات ہیں ان خیالات سے بھی اس دل کو پاک و پاکیزہ کرنا ہے، اور انسان کو اپنے وجود سے دنیاوی لذتوں کا قمع کرنا ہے، خاتمہ کرنا ہے، تاکہ وہ حق الیقین کے مرتبے پر فائز ہو۔ اب عزیزان محترم، ایک نہایت ہی اہم بحث جو اسی موضوع سے حق الیقین سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ ہے اتحاد عاقل و معقول، اتحاد عالم و معلوم، جو علم فلسفہ کی ایک نہایت ہی اہم بحث ہے جسے ملا احمد نراقی یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اس بحث کو کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، یقیناً آپ کے لیے مثمر ثمر واقع ہوگی۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب کو علم نور عطا فرمائے، جو علم عطا کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہمارے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ہم سب میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے، چاہے ہماری جو ہے وہ جسمانی بیماریاں ہیں، چاہے ہماری روحانی بیماریاں ہیں، خالق متعال ہمیں ان تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہمارے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی تقصیرات سے درگزر فرمائے، امام زماں کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔